إن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گرامی قدر حاضرین سامعین، محرم الحرام کا یہ مہینہ جو ان 4 احترام والے مہینوں میں سے ہے کہ جن کو ذات باری تعالی نے منتخب فرما لیا، ان میں سے 3 مہینے لگاتار یہ محرم کا مہینہ اور اس سے پہلے
ذی الحجہ کا مہینہ اور اس سے قبل ذی قعدہ اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے، انہیں فرمایا گیا کہ یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں بڑے ہی احترام والے اور عزت والے مہینے ہیں۔ اور خصوصاً محرم الحرام کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے مسلمانوں کا اسلامی سال، ہجری میں سال، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے اسلامی تاریخی واقعات ہیں، حادثات ہیں جو رونما ہوئے۔ ان واقعات یا حادثات کی وجہ سے اس مہینہ کو احترام اور عزت نہیں ملی، بلکہ اس مہینے کو اور باقی 3 مہینوں کو اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش اور تخلیق کے ساتھ ہی انہیں عزت عطا فرما دی۔ کسی کی شہادت کی وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ محرم کا مہینہ معزز بن گیا یا احترام والا بن گیا۔ امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ جب یہ محرم کا مہینہ آیا تو انہوں نے 10ویں محرم کو یعنی یوم عاشوراء کو، عاشوراء 10واں دن، روزہ رکھا۔ آپ نے یہ پوچھا کہ یہودی اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے، بحر قلزم جو دریا تھا وہ پار لگے، اللہ نے انہیں نجات دے دی، اور جو فرعون اور اس کے
کارندے، فوج، لشکر، انہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے غرق کر دی. تو ہم شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا زندگی نے وفا کی، آئندہ سال انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن آپ نے کہا ہم ایک نہیں 2 رکھیں گے. 10 کے ساتھ ایک روزہ ملائیں گے، پہلے یا 9 کا رکھ لیں گے یا 11 کا رکھ لیں گے. یہ کیوں کہا آپ نے؟ آپ نے فرمایا یہ اس لیے کہ ہم نے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے مشابہت پیدا نہ ہو جائے. یہودی بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی ایک روزہ رکھیں گے تو یہاں مشابہت پیدا ہو جائے گی. تو مشابہت سے بچتے ہوئے ہم 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے. اس کی وجہ آپ نے فرمایا یہودیوں سے ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. ہمارا تعلق زیادہ ہے، ہماری نسبت زیادہ ہے، ہمارا ان سے ایمان ملتا ہے، دین ملتا ہے. تو 10 محرم کا روزہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ایک ساتھ ملا دیا. اب بھی مسلمان اس دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، 9 کا ملا دیتے ہیں یا آگے 11 کا ملا دیتے ہیں. اب 10 محرم کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. کوئی فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے. اگر رکھ لے گا تو ثواب بڑا ہے، بڑا اجر ہے. بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ محرم کے مہینہ میں ایک روزہ رکھ لینا اللہ اسے پورے مہینوں کے روزے کا ثواب عطا فرماتے. فضیلت تو ہے نا، احترام والا مہینہ ہے، معزز مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے. لیکن یہ کسی خاص شخصیت کے ساتھ اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ کوئی اس مہینے میں پیدا ہوا یا کوئی بندہ اس میں فوت ہوا یا شہید ہوا اس وجہ سے محرم کو فضیلت یا احترام ملی ہے. بلکہ نہیں، اول دن سے اللہ نے اس مہینے کو کیا دے رکھی ہے؟ فضیلت دے رکھی. اب سوچنے کی بات ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 محرم کو بجائے روزہ رکھنے کے ہم کھانے پینے کے پروگرام بناتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں. کس کی یاد میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. وہاں انہیں کھانا ملا ہوگا نا، انہیں پانی بھی ملا ہوگا. وہ پیاسے چلے گئے، وہ بھوکے چلے گئے، اور ہم کھانے پینے میں لگے ہوئے. اب چاہیے کیا کہ روزہ رکھا جائے. ہم بجائے روزہ رکھنے کے کھاتے پیتے. سمجھیے گا، بڑے تحمل سے، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہر ہفتہ پیر والے دن روزہ رکھا. پیر والے دن آپ روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن کا روزہ؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا ہوں. نبی علیہ السلام کی پیدائش والے دن کیا کرنا ہے؟ وہ بھی سوچ لو، سمجھ لو. باتیں بڑی سادہ سی ہیں. دعا کرو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کس راستے پر چل نکلے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیم شخصیت، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے، بڑی عزت والے، اور پیدائش سے بعض تو ہوتے ہیں نا بڑے ہو کے انہیں کوئی مقام ملتا ہے یا مرتبہ ملتا ہے. کوئی بندہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، استعداد پیدا کرتا ہے، کوئی علم کی وجہ سے، کسی اور خصوصیت کی وجہ سے. لیکن حضرت حسین جس دن پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے عظمتیں ملنی شروع ہو گئی. ہمارا تعلق اہل السنہ والجماعت سے ہے الحمدللہ. پکے سنی ہم. سنی کا مطلب ہے جو نبی کی سنت پہ عمل کرے، نبی کے اسوہ پہ چلے، نبی نے جو کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، اسے سنی کہتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ. اور جماعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت پہ بھی عمل کرے، اور جو کچھ صحابہ نے ہمیں دیا ہے صحابہ کا عمل سامنے رکھے، اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا دین، اپنا عمل صحابہ اکرام جیسا بنائے. اس کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. وہ ہوتا ہے سنی. تو ہم جب کوئی دن آتا ہے تو حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں، حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں. تو آج چونکہ 9 محرم ہے، 10 محرم کو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرانے کے ساتھ انہیں بہت ہی سفاکانہ اور بڑا ظالمانہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور شہید کیا گیا. تو کیوں نہ ہم ان کا ذکر کریں، ان کے تذکرے کریں. میں نے کہا پتہ نہیں لوگ تو کیا کہتے ہوں گے، حضرت حسین جس دن پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے عظمتیں ملنی شروع ہوئی ہیں. پیدائش ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے گود میں دیا اسے. یہ دونوں بھائی حسن حسین دونوں کیا پہلا کام کیا آپ نے کہ حضرت حسین کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کے کان میں خود ان کے نانا جان نے اذان دی. دیکھا، پہلا دن ہے، پہلا جس کے کانوں میں میرے پیغمبر
اللہ کی بڑائی اور اپنی رسالت اس کے کانوں میں ڈال رہے ہوں گے، وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے یار، کتنا سعادت مند ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اذان دلوانے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلا لو، حافظ صاحب کو بلا لو، پیر صاحب کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، اور جس کے کان میں پیروں کے پیر میرے پیارے پیغمبر نے اذان دی ہو یار، اس کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ اور نام کس نے رکھا؟ آپ نے خود رکھا نام بھی، دونوں نواسوں کا نام آپ نے خود رکھا، حسن کا بھی اور حسین کا بھی، رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے تو حرب رکھا تھا، حرب، حسین کا نام حرب رکھا، دار الحرب، حرب جنگ کو کہتے ہیں نا، جنگجو، لڑنے والا۔ آپ نے فرمایا یہ نا تو نام مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ نے حرب نام نہیں رکھنا، اتنا پیارا میرا نواسا ہے، اتنا خوبصورت میرا نواسا ہے جی، اس کا نام حسین رکھیں گے رضی اللہ تعالی۔ خوش قسمتی ہے۔ اور جب گھٹی لگانے کی باری آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور جو کچھ بھی تھا اس کے ساتھ اپنا لعاب شامل کیا، لعاب دہن، لعاب مبارک، اور اسے گھٹی خود لگائی۔ کیا مطلب؟ حسین کے معدہ میں اور پیٹ میں سب سے پہلی خوراک جانے والی وہ میرے پیارے پیغمبر کا لعاب دہن، جس کے پیٹ میں سب سے پہلے خوراک وہ گئی ہو یار، اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں سے لگواؤ گھٹی، کسی اچھے بندے سے لگاؤ، اخلاق والے سے لگاؤ، کسی نرم لہجے والے سے لگاؤ، تاکہ اس بچے پر گھٹی کا اثر ہوتا ہے۔ نانا جان خود گھٹی لگا رہے ہیں، پہلی خوراک، پہلی خوراک۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، جب نبی علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام جو آخری خوراک لے کے گئے نا اپنے پیٹ میں، وہ میرا لعاب دہن تھا۔ میرا لعاب آپ کے لیے آخری خوراک بنا، اس کے بعد آپ نے کوئی پانی کچھ کھانا نہیں کھایا، بس وہ لعاب جو مسواک کے ذریعے سے آپ کے پیٹ میں گیا، اس وقت آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی، ابتدا سے بڑے عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، جن کی تعلیم، تربیت کا اہتمام اس کے نانا جان نے کیا ہو، جس کو پڑھایا، جس کے اخلاق سنوارے، جس کو قرآن کی تعلیم، تربیت انہوں نے کی ہو، تو وہ بڑے ہو کر اس نے کیا بننا تھا یار، کتنا محترم بنا، کتنا معظم بنا، کتنا مکرم بنا۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں، بچے ہیں، میں تو ابھی بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ان کو جب بھی آتے ہیں نا اٹھا لیتے ہیں، ایک کو ایک بغل میں، دوسرے کو دوسری بغل میں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا گھر، آپ باہر نکلے، آپ نے
اوپر چادر اوڑھ رکھی ہے. میں نے جو کوئی مسئلہ تھا، جو بات کرنی تھی کر لی، تو مجھے محسوس ہوا کہ چادر کے اندر بھی کچھ ہے. تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں کیا چھپا رکھا ہے آپ نے؟ آپ نے جو چادر کھول دی، میں نے دیکھا ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف حسین. ہمارا پیغمبر اسوہ کامل ہے، اس نے کوئی جہت، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے ہماری رہنمائی نہ کی. بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا. دیکھیں ایک دفعہ آپ بوسہ لے رہے ہیں حسین کا حسن کا، دونوں کو نا بوسہ چومتے چلے جا رہے ہیں، چومتے چلے جا رہے ہیں. ایک دیہاتی عرابی اس نے دیکھا، اس نے بڑا عجیب محسوس کیا. پیار کرتے ہیں لیکن یہ کیا ہے، اتنا پیار، اتنی محبت. اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، ہم تو ایسا نہیں کرتے. بچے ہمارے بھی ہیں، اولاد ہماری بھی ہے، ہم نے تو کوئی بچوں کو اٹھایا تک نہیں. چومنا تو بڑی دور کی بات ہے، پیار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تیرے دل میں ڈال سکتا ہوں محبت. اگر اللہ نے تیری اولاد کی محبت نکال دی، یہ پیار ہے، یہ اللہ نے ہر اس ماں باپ کے دل کے اندر ڈالا ہے. نبی علیہ السلام ان کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، ابنی وابن بنتی. کہتے تھے میرا بھی بیٹا ہے، میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے. حسین کو میرا بھی بیٹا ہے اور میری بیٹی کا بھی خون تھا نا، خون. یہ میرا بیٹا ہے. بالکل اسی طرح جیسے حسن کو نبی علیہ السلام نے ایک دن جمعے والے دن ممبر پہ اٹھا لیا. حسن کا نام بہت کم لیتے ہیں لوگ، حسن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، حسن کا نام اشتہارات میں بہت کم آتا ہے، حسن کا مجلس عزا میں بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، انہیں عقیدت کے سلام بہت کم کیے جاتے ہیں. کیا وہ بڑا بھائی نہیں تھا حسین کا؟ وہ نواسہ نہیں تھا میرے پیارے پیغمبر کا؟ ہم تو اہل السنہ والجماعہ ہے نا، ہم نے دونوں کا تذکرہ کرنا ہے. آپ نے خطبہ شروع کیا نا جمعے والے دن، حسن بھاگتے ہوئے آئے، چھوٹے سے تھے، اندر داخل ہوئے، کہیں کوئی پاؤں میں کپڑا الجھا، گر گئے. اب آپ ممبر پہ بیٹھے، حسن گرے نا تو آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، خطبہ درمیان میں چھوڑ دیا. حسن کو اٹھایا گود میں، اور گود میں اٹھا کے نا آپ نے حسن کو یہاں بٹھایا ساتھ ہی ایسے. صحابہ یہ پہلا موقع تھا، زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا. اور آپ نے فرمایا واقعی اللہ نے سچ کہا انما اموالکم واولادکم، یہ مال اور اولاد کیا ہے. میں تم سے باتیں کر رہا تھا دین و ایمان کے، اور اس نے درمیان میں رولا ڈال دیا ہے. لیکن یہ رولا نہیں تھا، یا ایک بہت بڑی بات کہنی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات. ایک لمحے کے لیے نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، اوپر سے اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ایک بات ڈال دی گئی. اعلان کر دیجیے، اتفاق کی بات ہے، حسن آ گیا ہے، ابھی بچہ ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ان ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. حسین کو بھی کیا کہا اور حسن کو بھی کیا کہا؟ وقار کیا کرو، انصاف کیا کرو.
آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے، سید۔ سید کا لفظ بڑا مشہور ہے، ہر کوئی سید بنا پھرتا ہے۔ سید ہونے ہاں احترام کرو، ہر بندہ ہی سید بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ آگے کیا کہا؟ آپ نے حسن کو یوں دیکھا، ایک نظر صحابہ کی طرف کی، ایک نظر حسن کو دیکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں لعل اللہ ان یصلح بہ، ایک وقت آئے گا، یہ پیشن گوئی ہے میرے پیارے پیغمبر کی، کہو صلی اللہ نبی علیہ السلام کی ہر پیشن گوئی جو آپ نے کی ہے آنے والے دور اور زمانے کے لیے ایک ایک سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پیغمبر نے کوئی پیشن گوئی کی ہو اور وہ غلط ثابت ہو جائے، یوں نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا بیٹا سلو کروائے گا، سلو ان یصلح بہ، اس کی وجہ سے اللہ سلو کرائے گا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دو مسلمانوں کے لشکر آمنے سامنے ہوں گے، بھڑنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہوں گے، تلواریں نکلی ہوئی ہوں گی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے کہ میرا حسن ایسا کردار ادا کرے گا کہ دونوں کو ایک کر دے گا۔ یہ پیشن گوئی تھی، یہ کب پوری ہوئی؟ یہ اس وقت پوری ہوئی جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے 41 ہجری میں، اور ان کے بعد آپ کے بیٹے حسن کو کیا بنا دیا گیا؟ امیر المومنین۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں نا حسن، حضرت علی کے بعد کون بن گئے؟ حسن امیر بن گئے۔ اب اس میں جاتا نہیں ہوں، سمجھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ پھر وہ جو یہود کی ریشہ دوانیاں تھیں اور یہودیوں نے منافرت پیدا کر کے منافقت کو وہ آگے پروان چڑھایا تھا، منافرت کر کے منافقت کو، اور یاد رکھنا منافقت اس وقت تک نہیں آتی جب تک منافرت نہ ہو۔ ایک جملہ میں نے کہا ہے بڑا کام آئے گا آپ کو، جہاں بھی دیکھو گے نا منافق، اس سے پہلے کیا ہوگی؟ منافرت، نفرت ہوگی، لڑاؤ، جتھے بناؤ، ان کے طرف بھی ان کے طرف بھی۔ یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے، جتھے بنا لینا، جماعتیں بنا لینا، انتشار پھیلانا، جھگڑے کروانا۔ منافقت اس وقت آتی ہے جب ان میں منافرت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر حسن کو رضی اللہ تعالی لوگ نکال کے لائے کوفہ والے، کس کے مقابلے میں؟ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے، جیسے حضرت علی کو لے کے آ گئے۔ یہ سارا منافقوں کا کردار تھا، دونوں طرف، ان میں بھی ان میں بھی۔ حضرت حسن آئے وہاں پہ، پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہونے والا ہے، اور جو اپنے تھے نا، اپنوں میں سے ایک جتھا تیار ہوا، انہوں نے ادھر ساز باز کی مخالفین کے ساتھ، اگر ہم حسن کو گرفتار کر کے تمہارے حوالے کر دیں کتنا پیسہ دو گے؟ منافقت دیکھو، بنے ہوئے کیا ہیں؟ اپنے بنے ہوئے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں۔ جب حضرت حسن کو یہ پتہ چلا نا تو حضرت حسن بھی پہنچ گئے حضرت معاویہ کے پاس۔ یہ اب صلح ہو رہی ہے جس کی پیشن گوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا حسن صلح کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں تو یہی جانتا ہوں،
انہوں نے کہا بالکل میں صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ شرطیں ہیں وہ میں لکھنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ بڑا مدبر انسان تھا، بہت فہیم، ذکی اور بڑے دل والا تھا یار۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک صفحہ نکالا، پیج سفید، اس کے نیچے اپنے دستخط کیے اور دستخط کر کے حضرت حسن کی طرف بڑھا دیا، کہنے لگے جو شرط بھی لکھو گے تمہاری ہر شرط مجھے۔ بڑا دل تھا، اور میں کہتا ہوں دنیا اور کائنات میں سب سے پہلا بلینک چیک تھا یہ، سب سے پہلا۔ جیسے میں کسی کو چیک دوں، سائن کر دوں، میں کہ رقم خود لکھ لے، جو مرضی میں لکھ لے، یہ سب سے پہلا بلینک چیک تھا جو حضرت امیر معاویہ نے لکھا، اور کہنے لگے حضرت لکھیے، جو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس دن حضرت حسن یہ لکھ دیتے کہ معاویہ خلافت چھوڑ دے، امارت چھوڑ دے، تو پیچھے ہٹ جا، میں امیر المومنین بنتا ہوں، تو خدا کی قسم معاویہ اس کو بھی قبول کر لیتے۔ لیکن سب سے پہلی شرط حضرت حسن یہ لکھی تھی کہ معاویہ خلافت اور یہ سارا نظام جو چلانا ہے نا، یہ اس طرح چلانا ہے جیسے رسول اللہ نے چلایا، جیسے ابو بکر و عمر نے چلایا۔ سلو ہو گئی، راتوں رات سلو ہو گئی، ہزاروں۔ اوہو، منافقت کتنی یار ڈینجرس چیز ہے۔ آپ کو پتا ہے 2 لڑائیاں ہوئی تھی، جمل اور صفین، پڑھتے رہتے ہیں آپ۔ جمل میں 12,000 مسلمان شہید ہوئے تھے، صفین میں 80,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ دماغ میں آتی ہے بات؟ 92,000 بندہ 2 لڑائیوں میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور شہید ہونے والے کون تھے؟ کوئی کافر نہیں تھے، منافق نہیں تھے، مسلمان تھے۔ لیکن الحمدللہ صلح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 20 سال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی ہے، اور ان 20 سالوں میں کسی ایک جگہ پر بھی یہ آواز نہیں اٹھی کہ ہم معاویہ کو اپنا امیر نہیں مانتے۔ 20 سال گورنر رہے، 20 سال امیر المومنین رہے، اور یہ 40 سال کا عرصہ وہ تھا جس میں عدل اور انصاف کا ہر طرف چرچا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ حسین کو بھی بیٹا کہا اور حسن کو بھی بیٹا کہا، ہے نا؟ بلڈ ریلیشن ہوتی ہے بندے کی، خون ہوتا ہے، اور جب خون ہو نا تو پھر بندے کو تھوڑی سی بات بھی بہت زیادہ لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے، فیل کرتا ہے بندہ۔ حضرت علی نے ایک دفعہ شادی کا ارادہ کر لیا تھا فاطمہ کے ہوتے ہوئے رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام منبر پہ آ گئے، علی بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا سنو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے خون کا لوتھڑا ہے فاطمہ۔ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی، جو فاطمہ کے دل کو دکھائے گا وہ مجھ محمد کے دل کو دکھائے گا۔ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے ایک پیار ہے، ایک محبت ہے۔ حسین کے ساتھ بھی یہ محبت تھی رضی اللہ تعالی۔ ایک دفعہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو سونگھ رہے ہیں، جیسے بندہ خوشبو نہیں سونگھتا، پھول سونگھتا ہے نا، آپ دونوں کو سونگھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے اس انداز سے دیکھا تو آپ نے فرمایا کسی کو کوئی خوشبو پسند، کسی کو کوئی خوشبو پسند، کسی کو کوئی پھول پسند، کسی کو کوئی پھول پسند۔ آپ نے فرمایا ہما ریحانی الدنیا، یہ دونوں نواسے میری دنیا کی خوشبو ہیں۔ ریحانی من الدنیا، یہ دونوں نواسے میری کیا ہیں؟ خوشبو ہیں۔ اور کیا کربلا کے میدان میں ان کے ساتھ ہوئی ہے۔
رضی اللہ تعالی، مشیت میں لکھا ہے ایسا، اتنا پیارا حسین، اتنا پیارا، یار اتنا پیارا کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نا ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے، کبھی حسن بیٹھا ہے کبھی حسین بیٹھا ہے۔ ایک دفعہ حسین آپ کے کاندھے پر ہیں اس طرح بیٹھے ہوئے، بچے تھے نا، تو انہوں نے نا اپنے نانا کی زلفیں ایسے پیچھے سے پکڑی ہوئی کہیں گر نہ جاؤں، جیسے بندہ سواری پہ آتا ہے لگام پکڑتا ہے نا، مہار پکڑتا ہے، رسی پکڑتا ہے، اب انہوں نے یوں پکڑا ہوا ہے، اور سامنے سے ابو بکر آ گئے رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، دیکھا نا بہت منظر اچھا لگا ابو بکر کو، بہت خوبصورت منظر، کہنے لگے حسین کی طرف دیکھ کر، نعم المرکب، بھتیجے بہت اچھی سواری ملی ہے تجھے۔ مرکب، مرکب کہتے ہیں سواری کو جس میں بندہ سوار ہوتا ہے، کہنے لگے نعم المرکب، کیا خوبصورت سواری ملی ہے۔ نبی علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، آپ نے فرمایا ابو بکر نعم المرکب و نعم الراکب، سواری بھی بڑی اچھی ہے اور سوار بھی تو دیکھنا کتنا اچھا ہے۔ سوار کے کیا کہنے ہیں، نعمہ کیا کہنے ہیں سوار کے، رضی اللہ تعالی۔ کیا خبر کہ ان کے ساتھ کربلا کے میدان میں انہوں نے کیا کیا، جنہوں نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی، کیا ظلم ہوا، کس صفاقی کے ساتھ، کس دھوکے کے ساتھ۔ ابو بکر، عمر، عثمان خدا کی قسم اتنا پیار کرتے تھے نا حسن و حسین سے، اتنا پیار تھا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ کپڑے آئے باہر سے کہیں سے، آپ نے تقسیم کی، آپ نے تقسیم کر دیے تو کپڑے کم ہو گئے، حسن و حسین رہ گئے۔ آپ نے باقاعدہ مدینے سے بندہ بھیجا اس ملک میں، کہنے لگے وہاں سے اسپیشل کپڑے لا کے آؤ، جب تک حسن و حسین وہ پہنیں گے نہیں اس وقت تک عمر کو قرار نہیں آئے گا۔ پیار محبت دیکھا آپ نے۔ ایک دفعہ آپ تقسیم کر رہے ہیں کچھ، آپ کا بیٹا بھی ہے، حسن و حسین بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، تو آپ نے نا حسن و حسین کو کچھ زیادہ دے دیا۔ کوئی بولا، عبداللہ بولا، حضرت عمر کا بیٹا، کہنے لگا بابا ہمیں تھوڑا ان کو زیادہ۔ پتہ ہے حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا عبداللہ یہ بتا تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ تیری ماں یعنی میری بیوی ان کی ماں جیسی ہے؟ کون؟ فاطمہ۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے، تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے۔ سنو، کیوں دوریاں پیدا کرتے ہو؟ دوریاں پیدا نہ کرو، یہ خلیج بھرو۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ سے، دوریاں پیدا نہ کرو، قربت پیدا کرو، قربت۔ تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں، اتنی قربت۔ ایک دفعہ کا مسئلہ درپیش ہوا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، حضرت عمر نے حضرت علی کو بلا لیا، حضرت علی آ گئے، حضرت یہ مسئلہ حل کر، یہ امیر المومنین ہیں، حضرت علی چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات ہیں، کس کے دور میں؟ حضرت عمر کے دور میں۔ کون سی سیٹ پہ ہیں، کون سے منصب پہ ہیں؟ چیف جسٹس ہیں۔ دشمن تھے تبھی چیف جسٹس بن گئے،
لڑائی تھی آپس میں، کون لیتا ہے؟ اور حضرت علی جیسا غیور بندہ، کیا باتیں کرتے ہیں لوگ. فرمایا یہ مسئلہ حل کرو. حضرت علی نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا. حضرت عمر نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، اج علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو گیا ہوندا ہے. آج علی نے کام بنا دیا ہے. جو علی کا مقام ہے، جو مرتبہ، اس سے کسی کو انکار نہیں. غدیر خون کے موقع پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا کسی کو انکار ہے اس سے؟ مولا علی نہیں ہے؟ کون انکار کرتا ہے اس سے؟ الحمدللہ بار بار کہہ رہا ہوں اہل سنت والجماعت سے ہیں. حضرت علی کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، جو عزت ہے، عظمت ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جس کا میں مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں. مولا کا معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں، مولا کا معنی غلام کے بھی ہوتے ہیں، مولا کا معنی سردار کے بھی ہوتے ہیں، مولا کا معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں. یہاں نبی علیہ السلام کون سا معنی مراد لے رہے ہیں؟ دوست. جس کا میں دوست، اس کا علی دوست. گھما پھرا کے اور طرف نہ لے جایا کرو. میں آپ کے ذہنوں کو پریشان نہیں کر چاہتا، لیکن سوشل میڈیا پہ آج کل بہت ایک طوفان مچا ہوا ہے. مولا سے خلافت ثابت نہیں ہوتی کہ ان کو خلافت پہلے نمبر پہ ملنی چاہیے تھی، ان کو مسلح پہلے نمبر پہ ملنا چاہیے تھا. مولا سے خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے. مولا سے میرے پیارے پیغمبر کی محبت ثابت ہو رہی ہے، دوستی ثابت ہو رہی ہے. اور خلافت و امامت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آخری دنوں میں حجرہ عائشہ سے اعلان کرتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے. یہ تو مانو نا. لیکن مولا سے خلافت ثابت نہیں کر سکتے کہ خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا. خلیفہ اول سیدنا صدیق، جن کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھی ہیں، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. حضرت حسین کا ذکر کر رہا تھا رضی اللہ تعالی. خوشبو سونگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ. ایک دفعہ آپ نے نا حسین کی زبان اپنے منہ میں لے رکھی ہے اور حسین کی زبان کو چوستے چلے جا رہے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ایسے چوس رہے تھے جیسے کھجور کی گٹھلی کو چوسا جاتا ہے. میرا پیارا پیغمبر حسین کی زبان کو ایسے ہی چوسے جا رہا تھا. محبت دیکھو یار، پیار دیکھو. میں نے کہا ابو بکر و عمر عثمان کو بھی ایک بات کہہ دوں، کیونکہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی میں ان کا تذکرہ ضرور کروں گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب تک چلے گا انشاءاللہ، ایک دو جمعے اور چلنے دو تاکہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ایک سرور ملے اور خوشی ملے کہ ہم نواسہ رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں. الحمدللہ. اور الحمدللہ حسین ابن علی، اس کی کیا عظمت ہے بتاؤں. میرے دل میں کیا ہے، میں تو ان کے جوتے ہونا تو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. حسین کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. علی کے تو کیا کہنے، علی کی تو بات بعد میں کریں گے. حسین کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہے. اور حسین کے تلووں کے نیچے، جوتوں کے نیچے جو مٹی اور خاک کے ذرے لگتے ہیں، وہ مٹی ہمارے لیے، ہماری آنکھوں کے لیے سرما ہے. ہمارا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، ہمارا تعلق ہے. ہمارا حسین ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسینی بھی ہم ہیں، حسنی بھی ہم ہیں، علوی بھی ہم ہیں. ہمارا علی سے بھی تعلق ہے، حسن سے بھی تعلق ہے، حسین سے بھی تعلق ہے، اہل بیت سے بھی تعلق ہے. ہم ماننے والے ہیں.
اور جو ان کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے ہم اسے بے ایمان سمجھتے ہیں، منافق سمجھتے ہیں، جہنمی سمجھتے ہیں، اسے لعنتی سمجھتے ہیں جو حضرت علی کے بارے میں کچھ کہے یا ان کے بارے میں اپنے دل میں ایک بال کے برابر بھی میل لائے۔ علی، حضرت حسین رضی اللہ، ایک آخری بات کہتا ہوں، شہداء کے جو کربلا کے شہداء جو ہیں، کبھی آپ نے ان کی فہرست پڑھی ہے؟ جتنے شہید ہوئے وہاں پہ، حضرت حسین کے بیٹے شہید ہوئے، حسن کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت علی کے بیٹے شہید ہوئے، رشتہ دار شہید ہوئے آپ کے، ان کے کبھی نام پڑھے آپ؟ یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے پر پھر انہی کا تذکرہ کروں۔ حضرت حسین کے بیٹوں کے نام پڑھو۔ آج بھی کربلا کا جو ہے نا وہاں مسجد ہے، اس کے اوپر کندہ ہیں، دیوار کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک ڈاکومنٹری چل رہی تھی، اچانک میرے سامنے آ گئی، میں نے پڑھے نام، حسین کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، حسن، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں ابو بکر عمر، حضرت حسین کے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں ابو بکر، علی کے بیٹے ہیں عمر، علی کے بیٹے ہیں عثمان۔ حسن کے بیٹوں کے نام پڑھو جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ان کے نام بھی ابو بکر عمر عثمان ہیں، اور حضرت حسین کے بیٹوں کے نام پڑھو، ان کے نام بھی یہی ہیں۔ کیا خیال ہے، محبت ہی یا دشمنی؟ کبھی دشمن کے نام پر ہی بیٹوں کے نام رکھے جاتے ہیں، انہی کے نام اچھے لگتے ہیں جو بندے کا محبوب ہو، دوست ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت، سنی لوگ ہیں ہم، سنی، پھر کہہ رہا ہوں سنی ہیں، اور جس گھر میں علی کے گھر میں ابو بکر پھر رہا ہو، علی کے گھر میں عمر پھر رہا ہو، علی کے گھر میں عثمان پھر رہا ہو، وہ گھر سنیوں کو ہی ہوتا ہے۔ بولو، سمجھے نہیں آپ؟ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر، حضرت علی کا بیٹا عمر، حضرت علی کا بیٹا عثمان، حضرت علی کا بیٹا حسن، حضرت علی کا بیٹا حسین، اور جس دالان میں اور جس صحن میں اور جس بالا کونیوں میں ابو بکر و عثمان اور عمر جیسے بچے کھیلتے پھرتے ہوں، وہ گھر کسی اور کا نہیں ہوا کرتا، وہ سنیوں کا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین کا تذکرہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہیں جہاں چھوڑ رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دکھائیں گے، کربلا کے واقعہ کے بارے میں، حضرت حسین کی عظمت، تذکرہ ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔